گولڈی نیلو سے کہتی ہے، سنو، بارش کا موسم ہو گیا ہے، اب کچھ ہی دنوں میں بارش شروع بھی ہو جائے گی۔ ہمیں جلدی جلدی سارے کام کرنے پڑیں گے تاکہ بارش میں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ نیلو کہتا ہے، ٹھیک کہہ رہی ہو گولڈی، ہمیں جلدی سارے کام کرنے پڑیں گے ورنہ بہت پریشانی ہوگی۔ میں اپنے اس گھر کی مرمت کرنے کے لیے لکڑیاں لینے جا رہا ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، ہاں، میں بھی دانا لے آتی ہوں تاکہ بارش میں باہر نہ جانا پڑے۔ گولڈی لوسی طوطی کے پاس جاتی ہے۔ لوسی کہتی ہے، گولڈی بہن، آج اتنا صبح کیسے آنا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ گولڈی کہتی ہے، ہاں بہن، سب ٹھیک ہے۔ میں جنگل میں دانا لینے جا رہی ہوں کیونکہ بارش شروع ہونے والی ہے۔ لوسی کہتی ہے، ہاں، مجھے بھی اپنے لیے دانا اکٹھا کرنے جانا ہے۔ چلو، میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ میں نے سنا ہے اس بار زیادہ لمبے دنوں تک بارش ہوگی۔ پھر وہ دونوں جنگل کی اور نکل جاتی ہیں۔ تبھی راستے میں انہیں گوری ملتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے ارے، اتنے جلدی میں کہاں جا رہی ہو تم دونوں؟ آخر کیا کرنے جا رہی ہو؟ گولڈی کہتی ہے، ہم دونوں کئی دنوں کا دانا اکٹھا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بارش جلد ہی شروع ہونے والی ہے۔ گوری کہتی ہے، کیا بکواس کر رہی ہو؟ بارش کا موسم ابھی تھوڑی ہی آنے والا ہے، ابھی تو کافی ٹائم ہے، ابھی سے پاگل مت بنو تم دونوں۔ گولڈی کہتی ہے، گوری، تمہیں دانا جمع کرنا ہو تو کرو، نہیں کرنا ہو تو مت کرو، لیکن ہمارا ٹائم برباد مت کرو، ہم تو اپنے لیے دانا ضرور جمع کریں گے۔ گوری کہتی ہے، ارے برا مت مانو، چلو، مان لیا بارش شروع ہونے والی ہے، لیکن تم دونوں اتنے دنوں کا دانا کیوں جمع کر رہی ہو؟ بارش اتنی لمبی تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، ٹھیک ہے گوری، تمہیں جو کرنا ہو کرو، ہم تو جا رہے ہیں۔ پھر دونوں جنگل کی اور چلی جاتی ہیں اور خوب دانا اکٹھا کرتی ہیں۔ گوری لوسی سے کہتی ہے، لوسی، میں دانا کاٹتی ہوں، تم اس ٹوکری میں بھرتے جاؤ تو ہمارا کام جلدی ہو جائے گا۔ لوسی کہتی ہے، ٹھیک ہے گوری، تم جلدی سے کاٹو، میں بھرتی جاؤں گی۔ پھر دونوں ٹوکری بھر لیتی ہیں اور واپس گھر آ جاتی ہیں۔ بارش شروع ہو چکی تھی، کئی دن بھی ہو گئے۔ گولڈی اور نیلو آرام سے اپنے گھر میں دال چاول کھا رہے تھے۔ گولڈی کہتی ہے، یہ بارش کا موسم اور گرم گرم دال چاول کھانے کا کتنا مزہ ہے۔ نیلو کہتا ہے، ہاں گولڈی، تم نے ٹھیک کیا، اتنا سارا دانا لے آئی، ورنہ ہمیں تو کھانا بھی نہیں ملتا۔ وہاں لوسی بھی اپنے گھر میں کھیر کھا رہی تھی۔ لوسی کہتی ہے، کتنے مزے کی کھیر ہے، اور بارش، کیا مزہ آ رہا ہے۔ اگر میں گولڈی کے ساتھ نہ جاتی تو اتنا دانا بھی نہیں ملتا اور اس بارش میں بہت پریشان ہونا پڑتا۔ وہیں گوری اپنے گھر میں بھوکی بیٹھی ہوئی تھی۔ گوری کہتی ہے، کاش اس چڑیا کے ساتھ میں بھی دانا لے آتی، اتنی بارش میں مجھے باہر نہ جانے پڑتا، اور بارش کی وجہ سے تو دانا بھی نہیں مل رہا۔ گولڈی ہمیشہ کی طرح اپنے کھیت پر کام کر رہی تھی۔ تبھی وہاں چالاک طوطا آ جاتا ہے اور کہتا ہے، گولڈی، تم کیا کر رہی ہو؟ دن بھر اپنے کھیت پہ ہی رہتی ہو، کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ گولڈی کہتی ہے، ارے نہیں ہریا بھائی، انسان کو محنت کے بنا آج تک کچھ نہیں ملا ہے جو اب مجھے ملے گا۔ محنت نہیں کروں گی تو کھیت میں فصل کیسے ہوگی؟ ہریا کہتا ہے، گولڈی، تم میری بات سمجھی نہیں، میں تو تمہاری محنت کم کروانے آیا تھا کیونکہ تم تھک جاتی ہوگی محنت کر کر۔ میں نے سنا ہے کل سے ہی بارش شروع ہو جائے گی۔
تو پانی اپنے کھیت پر مت ڈالو، تمہارے کھیت میں تو بارش ہوتے ہی خود کھیت میں پانی لگ جائے گا۔ گولڈی کہتی ہے مجھے تو نہیں لگ رہا ہریا کہ اب بارش ہوگی، بارش کا موسم تو کب کا جا چکا، اب سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے، اب تم جاؤ، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ ہریا چلا جاتا ہے اور گوری کے کھیت میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے سنا ہے گوری تم آج کل بہت محنت کر رہی ہو اپنے کھیت پر۔ گوری کہتی ہے محنت کرنا کون چاہتا ہے، مجبوراً کرنی پڑتی ہے، کھیت میں پانی لگانے میں تو سب سے زیادہ محنت لگتی ہے۔ ہریا کہتا ہے اب تمہیں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گوری، میں نے سنا ہے کل سے بارش شروع ہونے والی ہے، تم اپنے کھیت فالتو میں ہی محنت مت کرو، جب بارش ہوگی تو تمہارے کھیت میں خود بخود پانی لگ ہی جائے گا۔ گوری کہتی ہے ارے واہ ہریا، کتنا اچھا آئیڈیا دیا ہے تم نے، اب تو مجھے محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ گوری ہریا کی بات مان لیتی ہے۔ وہی 1 مہینے بعد گولڈی کے کھیت میں ہری ہری فصل تیار ہو گئی تھی۔ گولڈی کہتی ہے اچھا ہوا میں نے ہریا کی بات نہیں مانی اور اپنی محنت کرتی رہی، اگر اس کی بات مانتی تو آج یہ فصل نہ ہوتی۔ وہیں گوری کی تو فصل ہی نہیں نکلی تھی۔ گوری کہتی ہے کاش میں نے اس طوطے کی بات نہ مانی ہوتی تو آج میری بھی فصل ہوتی۔ بڑے لوگ صحیح ہی کہتے ہیں، ہر کسی کی ہر بات نہیں ماننی چاہیے۔ نیلو اور کاکو اور ہیرو ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ کاکو اور ہیرو دوست تھے۔ کاکو کہتا ہے دیکھو ہیرو، آج یہ نیلو بھی اسکول آیا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ اب اسکول آنے لگے ہیں، اب اس کے پاس تو ہمارے جیسا اچھا بیگ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں اتنے غریب لوگ اسکول ہی کیوں آتے ہیں۔ نیلو کہتا ہے کاکو، غریب اور امیر دونوں ہوتے تو انسان ہی ہیں، لیکن امیر غریب ہونے سے کسی کی پڑھائی کی ضرورت کم نہیں ہو جاتی، پڑھائی تو سب کے لیے ضروری ہے۔ کاکو کہتا ہے ابے نیلو چپ بیٹھ، میں تجھ سے بات نہیں کر رہا ہوں، آیا بڑا گیان دینے والا، اپنا گیان اپنے ہی پاس رکھ، سمجھے؟ پھر نیلو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ہیرو کاکو سے کہتا ہے کاکو، مانا کہ میں تمہارا دوست ہوں، لیکن میں تمہارے برے کام میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، غریبوں کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں ہے۔ کاکو کہتا ہے ارے تو بھی شروع ہو گیا، تجھے بھی زیادہ گیان ہے کیا؟ تو چپ کر، تو میرا دوست ہے اسی لیے چھوڑ رہا ہوں، ورنہ میں تمہارا بھرتا بنا دیتا۔ ہیرو کہتا ہے کاکو، تم صحیح نہیں کر رہے ہو، تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے، تمہیں اگر مجھ سے دوستی رکھنی ہے تو تمہیں نیلو سے معافی مانگنی پڑے گی۔ کاکو کہتا ہے مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو، اس چڑیا سے تو میرا جوتا بھی معافی نہ مانگے۔ اتنا کہہ کر کاکو چلا جاتا ہے۔ اگلے دن کاکو دیکھتا ہے ہیرو اور نیلو ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ اب کاکو اکیلا ہو چکا تھا، کاکو سے کوئی بات نہیں کرتا۔ کاکو ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے ارے یہ کیسی مصیبت ہے، اب تو مجھ سے کوئی بول بھی نہیں رہا، اگر میں ایسے اکیلا ہی رہا تو پاگل ہو جاؤں گا، مجھے اس سے معافی مانگنی ہی پڑے گی۔ کاکو ان دونوں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کاکو کہتا ہے ہیرو، تم صحیح کہہ رہے تھے، غریبوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، میں نیلو سے بھی معافی مانگتا ہوں، نیلو مجھے معاف کر دو، اب ایسا نہیں کروں گا۔ ہیرو کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، لیکن اب ایسا کسی کے ساتھ مت کرنا، غریبوں کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ نینی طوطی اپنے سوتیلے بیٹے ہریا کے ساتھ رہتی تھی، وہ سارا کام اپنے بیٹے سے ہی کرواتی اور خود آرام کرتی رہتی۔ لوسی ہریا سے کہتی ہے تم آج کل بہت کام چور ہو گئے ہو، کام چھوڑ کر بھاگ جاتے ہو، چلو جلدی سے برتن دھو،
جو تم نے آج دھوئی نہیں ہے۔ ہریا کہتا ہے لیکن ماں مجھے بخار ہو گیا ہے، موسم بدل گیا ہے، اب صبح شام ٹھنڈک ہونے لگی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بعد میں دھو دوں گا۔ لوسی کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہے تم تو بالکل کام کی نہیں ہو، دن بدن آلسی ہوتے جا رہے ہو، جاؤ جلدی سے دھو ورنہ میں تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گی۔ ہریا کہتا ہے میں بعد میں دھو دوں گا، جیسے ہی میری طبیعت ٹھیک ہوگی میں دھو دوں گا اور سارا کام بھی کر دوں گا۔ لوسی کو اور غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے گھر سے بھگا دیتی ہے۔ بیچارہ ہریا اپنے آم کے پیڑ کے نیچے آ جاتا ہے اور وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ایک آم کا گھر تھا۔ ہریا کہتا ہے ارے میں نے یہ گھر تو پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ کب یہاں آ گیا؟ تبھی آواز آتی ہے میں آم کا جادوئی گھر ہوں، میں معصوم لوگوں کی مدد کرتا ہوں، میں جانتا ہوں تم پریشان ہو اسی لیے تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو۔ ہریا کہتا ہے شکریہ دوست، تم نے میرا اس وقت میں ساتھ دیا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ پھر ہریا وہاں رہنے لگتا ہے۔ ایک دن لوسی اسے ڈھونڈتی ہوئی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ لوسی کہتی ہے بیٹا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، جب سے تم گئے ہو سارا کام میں نے خود کیا، تب مجھے پتہ چلا تم کتنی محنت کرتے تھے، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ ہریا کہتا ہے چلو دیر آئے درست آئے، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ میری ماں ہو، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتا، اب آپ میرے ساتھ اسی گھر پر رہو۔